الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحمن نہایت مہربان، بخشش والا، مغفرت والا، الرحیم مہربان، سب پہ رحم فرمانے والا۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی رحمت کے اندر ایک عنصر مغفرت ہے۔ جس طرح اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کی بخشش بھی لامحدود ہے، اور وہ اپنے بندے کی مغفرت، اپنے بندے کی بخشش، اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندے سے درگزر کرنے کے لیے، اپنے بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، بخشش کے، مغفرت کا سامان پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا کہ جس کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بیٹوں کو پاس لے کے بیٹھ گیا، اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ بیٹا تم نے مجھے کیسا باپ پایا ہے؟ بیٹے کہنے لگے کہ ابا جی آپ بہترین باپ تھے۔ تو کہنے لگا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں نے زندگی کے اندر کوئی بلائی کا کام نہیں کیا، اچھائی کا کام نہیں کیا، نیکی کا کام نہیں کیا، اور مجھے اس کے سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اب جس کے پاس مجھے جانا ہے، جس نے مجھے اتنی مہلت دی، اتنا نوازا کہ میں ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتا رہا اور بہترین زندگی گزاری، مگر اس کے لیے کوئی عمل نہیں کر سکا، اس کو راضی نہیں کر سکا، تو مجھے اس کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ ایک بات آئی، یہ اس کا اپنا ذہن تھا، اس کی اپنی سوچ تھی۔ اپنے بیٹوں سے اس نے وصیت کی کہ بیٹا جب میں وفات پا جاؤں تو میری میت کو جلا دینا ہے، میری میت کو جلا کے جو ہڈیاں بچ جائیں گی ان کی راکھ بنا لینی ہے، پیسنا ہے، ان کو بریک کرنا ہے، اور بریک کر کے پھر اس کو تیز ہوا کے اندر اڑا دینا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اسے پانی کے اندر بہا دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی ہڈیوں کو اور اس کو اکٹھا کیا۔ جب مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اسے جلایا اور اس کی ہڈیاں پیس کے ہواؤں میں اڑا دی، تو
اللہ رب العزت نے اس کی ہڈیاں اور اس کے جسم کو اکٹھا فرمایا۔ یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کے اندر، اس کی تیسری آیت ہے، ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کی جائیں گی؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو انگلیوں کا ایک ایک پور بنانے پہ قادر ہیں۔ بنانا ایک ایک جوڑ، جو 360 جوڑ ہے نا انسان کے جسم کے اندر، اور یہ انگلیوں کے اندر جو جوڑ ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو فولڈ کر سکتے ہیں، ان کو کلوز کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو کلوز کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں نا کہ اگر ان کے اندر جوڑ نہیں ہوں، یہ ہاتھ مٹھی بند نہ ہو، ہاتھ کھلا ہی رہے، تو یہ اپنے فرائض پورے نہیں کر سکتا، اپنا کام نہیں کر سکتا، یہ اس کی کاریگری ہے۔ اس نے کہا کہ تم سوچتے ہو کہ تمہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے ایک ایک پور کو بھی جوڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اکٹھا کیا، جمع کیا اس کی ہڈیاں، اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا ہے اللہ من خشیتی کا، تو جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، تو اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ذہن کے مطابق یہی سمجھا تھا کہ شاید میں اس طرح بچ جاؤں، جب جسم جل جائے گا، ہڈیاں پیسی جائیں گی، اور پیس کے وہ بھی اڑا دی جائیں گی ہواؤں کے اندر، سمندر میں بہا دی جائیں گی، تو شاید میرے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ پلے تو میرے نہیں تھا کچھ، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے یہ وصیت صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کی تھی۔ اللہ رب العزت فغفر لہ، اس کے اس ڈر کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب بظاہر تو یہ وصیت کرنا کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کہ آپ یہ وصیت کریں، یا میرے اور آپ کے لیے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی بے امنی کی گزاریں اور آخر میں اپنے بچوں کو یہ وصیت کر جائیں، مگر یہ اللہ رب العزت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس نے مرتے ہوئے صرف اس سے اس کی خشیت اپنے اندر پیدا کی۔ موت کے وقت اس نے اس کا ڈر محسوس کر لیا، اس کا سامنا کرنے سے وہ ڈر گیا، تو اللہ رب العزت نے صرف اس کی اس سوچ، اس نیت، اس ارادے، اس ڈر، اس خشیت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یہ کس صورت کی آیت ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید یاد وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے رہے۔ اب سورہ یاسین اکثر لوگ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس کے پڑھنے کا اجر ہے، مگر اس پوری صورت سے ایک آیت 2-4 آیتیں تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جو مجھے اٹھتے بیٹھتے یاد آئیں، جو میرا قبلہ درست رکھ سکیں، جو مجھے یاد رہ سکیں، جن کا مفہوم میرے ذہن کے اندر زندہ رہ سکے۔ تو اس سورہ یاسین کی ہے کہ جو من خشی الرحمن، کون سی صفت اللہ کی بیان ہوئی ہے؟ ڈر گیا، لیکن کس سے؟ اللہ کا لفظ تو نہیں آیا یہاں،
رحمان کا۔ یہ اصل بات تھی کہ من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈر گیا، من خشی الرحمن بالغیب، اور دیکھا بھی نہیں اس نے اللہ کو، رحمان کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لایا اس پہ بنا دیکھے، جو ڈرا رحمان سے بنا دیکھے، اس کے لیے خوشخبری ہے مغفرت کی اور اجر عظیم کی۔ تو اللہ رب العزت کا صرف ڈر جو اس شخص کے اندر موت کے وقت پیدا ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ میں اس کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے اس کی اس سوچ کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ کون سی صورت ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ سارے حافظ نہیں ہیں، بہت ساری آیتیں تھیں جو میں نے بیان نہیں کی، صرف ان صورتوں کی آیتیں بیان کی ہیں جو بڑی معروف ہیں اور آپ میں سے اکثر پڑھتے ہیں ثواب کے لیے یا سونے سے پہلے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ہاں جی، سورت کون سی؟ سورہ ملک۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات۔ ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو ڈر گئے، ربهم اپنے رب سے، لہم مغفرہ تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت، بخشش، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ حضور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور اس کا خوف جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت تو اسباب پیدا کرتا ہے، راستے پیدا کرتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے، اپنے بندے کی مغفرت کے، اپنے بندے کی بخشش کے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ الرحمن ہے، کیونکہ وہ الرحیم ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے وہ یہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی مغفرت کے ضمن میں ایک حدیث آپ نے سنی اور قرآن مجید کی چند آیات۔ تیسری اور آخری بات، بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک مہینہ بھی گزر جائے گا تو مضمون ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر ایک غالب عنصر ہم نے پڑھا تھا پرسوں کے درس میں، محبت، دوسرا مغفرت، اور ایک عنصر ہے درگزر، ایک عنصر ہے درگزر۔ واللہ العفو وہ کہتے ہیں، العفو الرؤوف، عفو کا معنی ہوتا ہے درگزری کرنا، مہلت دینا، انگریزی میں اگنور کرنا، چھوڑ دینا، مہلت دے دینا، درگزری کر لینا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک غالب عنصر اس کی درگزری ہے، اور اس کی محبت، اس کی مغفرت اور اس کی درگزری، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے۔ اب یہ جو درگزری ہے نا اس کی، اس کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ آپ اپنا احتساب کریں، میں اپنا احتساب کرتا ہوں کہ زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس کا درگزر نہ ہوتا، اگر اس کی مہلت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنی زیادتیوں کی وجہ سے۔ وہ رحمان ہو کے درگزر کرتا ہے، وہ رحمان ہو کے مہلت دیتا ہے، اس کا اصول ہے۔ سورہ حج پڑھیں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دی، املیت لہا، وہ ظالم تھیں، گناہگار تھیں، حد سے گزرنے والی تھیں، ظلم و زیادتی کرنے والی تھیں، املیت لہا، میں نے ان کو مہلت دی، میں نے ان کو ان سے درگزر کیا، میں نے ان کو وقت دیا، میں نے ان کو سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مہلت دی۔ اگر وہ مہلت نہ دے، ادھر گناہ ہوا ہے ادھر پکڑ لے، ہم ایسے نہیں کرتے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آج کے گناہ کی سزا ہم 1 مہینے کے بعد دیں، 1 سال کے بعد دیں۔ جو ٹیچر ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، حضرت جی گناہ اب ہوا ہے، سزا اب ہو جائے گی، انصاف کا تقاضا بھی ہے، مگر وہ اس کی شان ہے کہ وہ فوری گناہ پہ مواخذہ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے کہ شاید مڑ آئے، شاید رجوع کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید اس کو عقل آ جائے، شاید اس کو سمجھ آ جائے۔ یہ اس کا درگزر ہے کہ وہ موقع دیتا ہے اس کی عقل آنے تک، انسان کو سمجھ آنے تک پورا موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ اس موقع اور اس مہلت کے باوجود انسان یا کوئی قوم یا کوئی بستی اپنی اصلاح نہیں کرتی تو پھر اس کی پکڑ آتی ہے۔ مہلت دیتا ہے وہ ہر گناہ کے بعد معافی کی گنجائش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مہلت سے سبق حاصل نہیں کیا، سورہ حج کے اندر، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب دیکھ لو جا کے اس بستی کو، اس کی وہ جو بلند و بالا چھتیں تھیں وہ ان پہ پڑی ہوئی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو ویران ہو گئے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے بلند و بالا محل ہیں جو اوندے پڑے ہوئے ہیں، آثار مٹ گئے، پہچانیں مٹ گئی، نسل مٹ گئی، علاقے مٹ گئے، قومیں ختم ہو گئیں، وجود تک باقی نہ رہا۔ مگر یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کی دی ہوئی مہلت سے بھی انسان سبق حاصل نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کا درگزر یہ انسان کو مہلت دیتا ہے، گناہ پہ فوری مواخذہ نہیں کرتا، گناہ پہ فوری پکڑ نہیں کرتا، وہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، وہ وقت دیتا ہے کہ انسان سنبھل جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت، اپنی مغفرت اور درگزر نصیب فرمائے۔ کل کے اور پرسوں کے درس میں ہم 2 دن یہ پڑھیں گے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت، پھر اس کے اندر اس کی محبت، پھر اس کے اندر اس کی مغفرت بخشش، پھر اس کی درگزری، اور یہ کس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے ہم پڑھیں گے کہ کس بندے پہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، کس بندے پہ اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت کو فرض کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے فرض کیا ہے اپنے اوپر، ان بندوں کی صفات کیا ہیں یہ ہم 2 دن کے درس میں پڑھیں گے، اور سوموار کو اگلی آیت پڑھیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔